بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قانون ہدایت۔ ہم نے آخرت پر ایمان کے سلسلے میں پچھلی نشست میں یہ دیکھا کہ اگرچہ کہ قرآن مجید نے آخرت سے متعلق اہم سوالات کے بڑے مدلل جوابات دیے، آخرت کیوں ہونی چاہیے، آخرت کا ہونا کیسے ممکن ہے، اور ان دونوں سوالات کو بھی اللہ نے واضح فرمایا، ذرا نسبتاً کم وضاحت کے ساتھ، کہ آخرت کب ہوگی اور آخرت کہاں ہوگی، اس لیے کہ یہ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب یہ دینا مقصود تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بہت اہمیت دی جائے۔ مگر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ سوالات اور بھی ہیں، مثلاً یہ کہ کیا واقعی سارے غیر مسلم جہنم میں جائیں گے؟ کیا واقعی سارے مسلمان جنت میں جائیں گے؟ اگر ہدایت اور گمراہی کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے، گمراہ کرنے والا بھی اللہ ہے، تو پھر آخر انصاف کیا ہوا؟ اس کا کیا قصور ہے جس کو ہدایت نہیں ملی؟ آخرت کی یہ تفصیلات کیوں سمجھ میں نہیں آتی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور لوگ ان کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جنت کو، جہنم کو؟ یہ کیوں ہے کہ آخرت کی سزا اتنی لمبی ہوگی، جبکہ جرم تو بہت تھوڑی مدت پر پھیلے ہوئے زمانے میں ہوا، اور شیطان کو اگر ہمارے پیچھے لگا دیا گیا اور پھر وہ گمراہ کرتا ہے، تو آخر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے ان سوالات میں سے 4 سوالات کے جواب تو دے دیے، مگر 2 سوالات کے جوابات ابھی رہتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا واقعی مسلمان سارے کے سارے جنت میں جائیں گے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں؟ اس کا جواب تو میں اگلی 2 پریزنٹیشنز میں دوں گا، لیکن آج جس سوال پر مجھے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آخر جب ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور گمراہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، تو جو ہدایت پا گئے ان کا کمال کیا ہے، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا قصور کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے اس سوال کے جواب کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں بیان قانون ہدایت پیش کروں گا۔ قانون سے مراد اللہ کا طریقہ، اللہ کی پالیسی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے معاملات کیسے طے کرتا ہے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت، جس کی جمع ہے سنن۔ تو اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہدایت اور گمراہی لوگوں کو دینا، یہ بھی ہے، اس کا ایک باقاعدہ قانون ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں اس کو کہ انسان کو اللہ کی اس دنیا کو بنانے کی اسکیم سمجھ میں آ جائے، اور اس کے مطابق جو اس سے رویہ، ایٹیچیوڈ متوقع ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، اس کو انسان کرنے کی طرف مائل، انکلائنڈ ہو جائے، یہ ہدایت ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں کیوں بنایا گیا ہوں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ میرا جو مقصد ہے دنیا میں، مجھے اس کو اچیو کرنا ہے۔ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا ہو گئیں وہ ہدایت پا گیا۔ یہ ہدایت کیوں اتنی اہم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
دنیا میں باقی جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے، یعنی صحت، دولت، شہرت، حسن و جمال، تعلقات وغیرہ وغیرہ، ذہانت، یہ سب امتحان ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان کا اپنا کمال ہے. خدا تعالیٰ نے انسان کو، انسانوں میں سے بعض کو یہ نعمتیں یا ان میں سے کچھ نعمتیں زیادہ دیں اور ان کو بھی آزمایا، اور بعضوں کو کم دیں اور ان کو بھی آزمایا. تو دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے، اور اس میں اصل مقصد ہے انسان کی آزمائش. ایک ہی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں میرٹ کی بنیاد پر ملتی ہے. باقی چیزیں میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہیں. تھوڑا بہت کوئی انسان اس میں اضافہ کر لے تو وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج بنیادی طور پر وہ اللہ کی مہربانی ہے. اس لیے کہ بہرحال دنیا تو ختم ہو جانی ہے. جس کو زیادہ ملا وہ بھی ختم ہو جائے گا، جس کو کم ملا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو خود اس کے اپنے استحقاق، اس کے اپنے ڈیزرو کرنے پر ملتی ہے، اور وہ ہے ہدایت. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پر محیط ہوگا، نظر آئے گا. اس کا رزلٹ، اس کا لاسٹنگ، اس کا ان اینڈنگ نتیجہ نکلے گا. سو اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ ہدایت کے معاملے میں کوئی الل ٹپ معاملہ نہیں ہوگا کہ جس کو چاہے مل جائے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ خود رینڈملی بغیر کسی اصول قاعدے کے کسی کو نہ دے. یہ بات تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک ضابطہ بتایا ہے. مگر یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ ایک نظریہ، ایک انڈرسٹینڈنگ، کہیے مس انڈرسٹینڈنگ عام ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اور وہ غلط فہمی کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ انسان بہت سی ایسی آیات پڑھتا ہے کہ جو مثال کے طور پر سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، 56، جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. سو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ تو اللہ کو کرنا ہے کہ کس کو ہدایت ملے گی، کس کو گمراہی ملے گی. تو اب اس میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ اور لوگ یہ بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں یہ حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ کس کے نصیب میں، حصے میں آئے گی، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایک قانون کی بنیاد پر، جس قانون کا اطلاق، امپلیمنٹیشن سب کے ساتھ یکساں طور پر ایکول لیول پر ہوتی ہے، اور بالکل نیوٹرل فیئر انداز میں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. اس قانون کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ ہم اس دنیا میں کچھ اللہ کے فیصلوں کو سمجھیں. وہ فیصلے سمجھ میں آئیں گے تو آپ کو یہ قانون اپنی اصل شکل میں سمجھ میں آئے گا. ان فیصلوں میں سے، اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے. انسان اپنے اندر ایک دائرے میں آزادی رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے. آپ کہیں گے کہ آزادی کہاں ہے، ہم تو پابند ہیں. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ پابندی ہے لیکن ہم اپنے اکثر معاملات میں آزاد ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ زیادہ آزاد ہیں، کچھ لوگ کم آزاد ہیں، لیکن بہرحال ایک درجے میں سب انسانوں کو آزادی حاصل ہے. کسی کے بارے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بالکل آزاد نہیں ہے، سوچنے میں بھی آزاد نہیں ہے، دل میں فیصلہ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے، تو پھر وہ جواب دہی نہیں ہوگا. ایک بنیادی بات ہم تمام انسانوں میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم سب آزاد ہیں. یہی آزادی تو تھی کہ جو جب فرشتوں کو اللہ کی اسکیم بتائی گئی تو انہوں نے اس آزادی اور اس اختیار کی بنیاد پر یہ خدشہ محسوس کیا کہ اس کا تو غلط استعمال ہوگا، اور انہوں نے اللہ کے اس اسکیم کے بیان پر سوال اٹھا دیے، اعتراض کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تو بنانے والا ہے وہاں ان کو کہ جو اس میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. یہ فرشتوں نے اندازہ کیسے کیا؟ ان کو یہ معلوم تھا کہ انسان کو آزادی ملے گی، اس کو اختیار ملے گا، اور اختیار کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. چنانچہ انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ اختیار تو غلط استعمال ہوگا. یہ ایک پہلو ہے ہماری اس دنیا کی زندگی کا کہ جس کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں ہدایت کا وہ قانون سمجھ میں آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام انسانوں کے معاملے میں جاری و ساری کیا ہوا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے ایک ایسی حس، اپریسیشن لے کر کہ جس میں اسے یہ معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پسندیدہ ڈیزائربل کیا چیز ہے اور ناپسندیدہ انڈیزائربل کیا چیز ہے اخلاقی طور پر، مورلی. قرآن کہتا ہے مثال کے طور پر، پچھلی تو آیت سورہ بقرہ کی تھی نا، آیت نمبر 230، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30. یہ سورہ دہر ہے جس کو سورہ الانسان بھی کہتے ہیں، الدہر الانسان 76، اس کی آیت نمبر 3 ہے. فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دے دی. یعنی بھیجا دنیا میں تو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھیجا کہ صحیح راستہ کیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اور وہ پچھلی بات کو یہاں ایڈ کر دیا اور پھر آزاد چھوڑ دیا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں سورہ 91 آیت 7 اور 8 میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور گواہ ہے انسان کا نفس، اس کے اندر کی شخصیت، وَمَا سَوَّاهَا، اور جیسا کہ اس نے اس کو سنوارا، اس کو ڈیزائن کیا، فنیشنگ ٹچز دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اس میں الہام کیا
اس کا فجور، اس کا تقوی، برائی اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی طرف میلان، تقوی اچھائی اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی طرف میلان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے اندر کے احساس کو گواہی کے طور پر، پروف کے طور پر پیش کیا ہے کہ قیامت آئے گی۔ چنانچہ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، ہیومن کانشنس کی، اس ضمیر کی کہ جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بات تو یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں کہ جھوٹ بولنا صحیح ہے یا سچ بولنا صحیح ہے، نہیں، بالکل واضح ہے۔ جھوٹ بولنا غلط ہے، سچ بولنا صحیح ہے۔ نا انصافی کرنا غلط ہے، انصاف کرنا صحیح ہے۔ لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا صحیح ہے، لوگوں سے بری طرح پیش آنا غلط ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے صحیح اور غلط ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کہ جو ہم جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جانتے ہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو کوئی کسی اور دنیا سے آنے والا یہ جان کر یہ کہے گا کہ بھائی تو پھر تو بات بڑی واضح اور آسان ہو گئی، آدمی اپنی آزادی کو استعمال کرے گا اور صحیح کام کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ صحیح مطلوب اچھا ہے، غلط نامطلوب برا ہے۔ نہیں، انسان کی اس دنیا کی زندگی میں ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ برائی کا راستہ مزین کر دیا گیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان برائی کرتا ہے اور نیکی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ آپ پریشان ہوتے تھے کہ آخر یہ لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں مانتے، کیوں اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں اور بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین پر ہے، اس زمین میں، دنیا میں ہے، زینت اللہ، اس کی زینت، گلیمرس، اٹریکٹیو، جاذب نظر۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن آئے گا کہ ہم جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس کی تمام اٹریکٹیونیس، اس کو ملیا بیٹ کر کے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں دنیا کا امتحان۔ انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، گھٹیا حرکت ہے، مگر جھوٹ سے اس کو فائدے ملتے ہیں، اس کے کام بنتے ہیں، اسے دولت ملتی ہے، اس کو شہرت ملتی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، مگر سچ مشکل ہے، آدمی مشکلات میں پھنس جاتا ہے، لوگ اپنے ناراض ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی ایک دنیا کی زندگی میں کا ایک پہلو ہے کہ جو اس امتحان کا حصہ ہے۔ آدمی برائی کو برائی جانتے ہوئے اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کرنے کے باوجود اس لیے برائی کرتا ہے کہ اس کو برائی کرنے پر امیجیٹ ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھائی کو اچھائی جاننے کے باوجود وہ اس کو ٹالتا ہے، اس لیے کہ وہ کچھ مشکل ہے،
کچھ بورنگ ہے، کچھ اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی بات کو یوں بھی بیان کیا۔ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیات 20 اور 21 میں کلا، ہرگز نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم آخرت کے نہ ہونے کی بات کر رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ کیوں آئے گی، یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کس بات پر فیصلہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بات بالکل کلیئر ہے۔ کلا بلکہ تحبون العاجلہ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو۔ عاجلہ یعنی یہ دنیا کی زندگی جس میں فائدے فوراً مل جاتے ہیں، جس میں رزلٹ کیش کی صورت میں ملتا ہے امیجیٹلی۔ اور تذرون الآخرہ، آخرت کو تم ٹالتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت ہے، بعد میں آنے والی ہے، وہ ادھار ہے، یہ نقد ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کلا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم فوراً مل جانے والی دنیا کو پریفر کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، اور آخرت کو تم اگنور کرتے ہو، ٹالتے ہو۔ اسی طرح سے اسی سورہ مبارکہ سورہ قیامہ میں آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، نہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان نہیں جانتا، بلکہ انسان اپنے نفس کو خوب دیکھتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے جب وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ جب نقل کر رہا ہوتا ہے کوئی طالب علم تو وہ جانتا ہے کہ وہ ایک گھٹیا کام کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس پہ اس پر لعنت ہو رہی ہے۔ لیکن فرمایا ولو، انسان جانتا ہے، ولو القا معاذیرہ، اگرچہ کہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے، یعنی ایکسکیوزز پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اندر سے کنونسڈ ہوتا ہے، بلکہ اندر کی ملامت کے باوجود انسان جانتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ غلط کام کرتا ہے اور معذرتیں پیش کرتا ہے، ایکسکیوزز پیش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دونوں بخاری اور مسلم کی کتابوں میں ہے کہ حفت النار بالشہوات، آگ کو خواہشات میں گھیر لیا گیا ہے، وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو تکلیفوں میں گھیر لیا گیا ہے۔ یہ بھی اصل میں اسی حقیقت کا بیان ہے کہ دنیا میں جو عام طور پر اٹریکٹیو چیزیں ہیں، انسان کو اپنی طرف کھینچنے والی، گلیمرس، وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، اور جو کچھ مشکل پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ اصل میں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ یہی بات ہے جو تمام پیغمبروں نے بتائی، قرآن مجید میں بھی اس کو بتایا سورہ اعلیٰ میں کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ وہی چیز ہے کہ جو پچھلے صحیفوں میں بھی بیان ہوئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات ہے کہ جو بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، انجیل میں بتائی گئی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر 7 کی ورسز 13 اور 14 میں یہ فرمایا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو کہ جو تنگ ہے، اس لیے کہ وہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے، براڈ ہے، وائڈ ہے، وہ تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس میں بہت سے لوگ چل رہے ہیں۔ اور جو دروازہ، جو گیٹ تنگ ہے، نیرو ہے، وہی ہے کہ جو زندگی کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن اس میں بہت تھوڑے لوگ چلتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ایک اور پہلو بھی بیان کیا دنیا کی زندگی میں، جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اللہ جیسے کرتا ہے اس کو
اگر ہم ڈسکرائب کریں تو وہ اصل میں بنتے ہیں دو اصول، ایک ہی بنیادی پالیسی کے دو مختلف پہلو، تیسیر اور امہال۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اچھے کام کرنے والے لوگوں کو آسانیاں فراہم کرتا ہے اور برے کام کرنے والے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اچھائی کا نتیجہ فوراً نکل آتا ہے اور برائی کا برا انجام فوراً سامنے آ جاتا ہے، نہیں، ادھر بھی موقع مل رہا ہے، آسانیاں ہو رہی ہیں، اور ادھر بھی ڈھیل دی جا رہی ہے، رکاوٹیں فوراً کھڑی نہیں کی جا رہی۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتا، تو جہاں تک تعلق ہے، یہ ہے سورہ نمبر 92، سورہ اللیل، سورۃ اللیل، آیات 5 سے 10۔ فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى، جہاں تک معاملہ ہے ان کا کہ جنہوں نے دیا، اپنا مال دیا، یعنی غریبوں کو اپنے مال کا ایک حصہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا، واتقى، اور صحیح رویہ، سنجیدہ رویہ اختیار کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تقویٰ جو ہے یہ انسان کے اندر بنیادی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ جو معاملات سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں ان کو اہمیت دینا اور ان کے بارے میں تگ و دو کرنا۔ تو جس نے مال اپنا دیا اور زندگی کے اہم معاملات میں سنجیدگی کا رویہ اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کی، اچھے انجام کو بیان کرنے والی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم ان کے لیے آسانی، یعنی جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وہاں تھا نا آتا، مال دیا، اس کا الٹ ہے بخل۔ جس نے بخل کیا، یعنی مال ہے مگر ضرورت مندوں کو دینے سے گریز کیا، واستغنا، بے پرواہی اختیار کی۔ وہاں تھا اتقا، سنجیدہ رویہ، یہاں سیلفشنس، کیئر فری، مجھے کوئی دلچسپی نہیں کسی کی تکالیف کے بارے میں، کہ تکالیف کے معاملے میں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھے پیغام اور اچھے انجام کی خبر دینے والی بات کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا۔ یعنی جو اس کردار کا آدمی ہے وہ پھر اس پیغام کو جھٹلاتا ہے۔ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے تنگی کی طرف، یعنی جہنم کی طرف لے جانے والے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ سو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں چونکہ یہ امتحان ہے، اللہ نے نیک لوگوں کو بھی سہولت فراہم کی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی وہ آسانیاں فراہم کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کو اطمینان دیتا ہے، ان کو اچھے لوگوں کی صحبت دے دیتا ہے، اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، اگرچہ کہ ان کو مشکلات آتی ہیں لیکن ان کے لیے یہ آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ جو برائی کے کام کرتے ہیں ان کو ان کی برائی کے باوجود دنیا میں کوئی پکڑ نہیں ہوتی، وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہی کامیاب ہیں، ان کو دولت پر مزید دولت، شہرت پر مزید شہرت ملتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے کچھ دوسرے معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو اس دنیا میں اچانک سزا سے دوچار نہیں کیا جاتا، ان کو ڈھیل ملتی ہے۔ اس کے بعد قرآن ایک اور بات بیان کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کو اخلاقی حس ملی ہے، مورل اپریسیشن، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھتا ہے جتنا وہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے کہ اس کی آنکھیں ہیں، اس کی ناک ہے، اس کے کان ہیں، ان میں بھی بعض اوقات
کچھ کمزوری، کچھ کمی آ جاتی ہے، لیکن اخلاق کے معاملے میں خدا تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر انسان اس کا خیال نہیں رکھے گا، اس کے مطابق وہ زندگی کے فیصلے نہیں کرے گا، تو پھر اس میں بگاڑ آ جائے گا، ڈی جنریشن آ جائے گی، انسان کا احساس دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی سورہ مطففین میں، یہ سورہ نمبر 82 ہے، 82، اس کی آیات 1 سے 4 ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ، بربادی ہو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ کہ جب انسانوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، خریدتے ہیں، تو پورا پورا نپواتے ہیں، جتنے پیسے دیے ہیں 10 کلو کے تو کم نہیں لے سکتے، کم لینے کے لیے راضی نہیں ہوتے، پورا پورا کھڑے ہو کے بس چلے تو زیادہ لے لیں، وہ نپواتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، لیکن جب وہ دوسروں کو بیچتے ہیں، چاہے نپوا کر چاہے تلوا کر، تو یخسرون، ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی پیسے زیادہ وصول کرتے ہیں، دیتے کم ہیں، چاہے باٹ جو ہے ان کے وزن ان کو کم کر کے یا کسی اور طریقے کو اختیار کر کے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ ایک دن اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ کیسے کرتے ہیں؟ وہی لوگ جب خریدنے جاتے ہیں تو پورا پورا وزن کرواتے ہیں، پورا پورا وہ تلواتے ہیں، اور جب خود بیچنے پہ آتے ہیں تو گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوا کہ ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ وزن کا پورا ہونا یہی مطلوب ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ خریدتے وقت بھی یہ کہتے کہ بھائی میں نے آپ کو دیے تو 10 kg کے پیسے ہیں، آپ مجھے مال 8 kg دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ انسان کے اندر کا احساس بالکل صاف ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہی گڑبڑ انسان کرتا ہے دوسرے معاملات میں بھی، دوسروں سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس سے سچ بولیں اور خود ان سے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسروں کے والدین کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، برا بھلا کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ کوئی اگر ان کے سامنے کوئی آ جائے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور خود اپنے والدین، اپنے بزرگوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ لوگ عزت کریں، اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کی عزت، ان کا احترام ہو، دوسروں کی خواتین کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر پورا احساس موجود ہے کہ وہ جو برائی کر رہا ہے وہ برائی ہے، کیونکہ وہ خود وہ برائی اپنے اوپر نہیں ہونے دیتا۔ چور کبھی اپنے چور بھائیوں کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی کسی دن میرے گھر میں بھی تو آگے چوری کرو نا، کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ چوری ایک جرم ہے، گھٹیا پن ہے، یہ ایک قابل نفرت چیز ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب اپنی اس فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں تو پھر انسان کی فطرت وہ صلاحیت کھو دیتی ہے کہ جس صلاحیت کے کھو جانے کے بعد آدمی خدا کے پیغام کو، یعنی ہدایت کو نہیں پا سکتا، اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر وہ ایبلٹی، وہ حس ختم ہو جاتی ہے کہ جو اس کو اللہ کی ہدایت کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق دے۔
تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، انہی تاجروں کے بارے میں جو فراڈ کرتے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں تو اگلوں کے افسانے ہیں، یعنی یہ آپ ہمیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں عاد سمود کے قصوں کے ذریعے سے کہ ان پر عذاب آیا، ایسی سٹوریز ہے. کلا، ہرگز نہیں، یہ سٹوریز نہیں ہیں، یعنی یہ محض سٹوریز نہیں ہیں، فیری ٹیلز نہیں ہیں، اگلوں کے افسانے نہیں ہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم، اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کا. یہ جو فراڈ کرتے ہیں دکان پہ بیٹھ کے، کرتے کرتے ان کے اوپر وہ دھبے پڑ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے ہدایت پانا ممکن نہیں ہے. ہدایت جب ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر کی ہدایت کی روشنی کو اپریشیٹ کرنے والی صلاحیت وہ ختم ہو چکی ہے، زنگ آلود ہو چکی ہے. یہ بات ہے کہ جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دی، یہی بات خود نہیں کی، بلکہ اصل میں ان کی ان بد اعمالیوں کے نتیجے میں جو وہ جان بوجھ کے کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو آزادی ملی ہوئی تھی، وہ صحیح اور غلط کو الگ الگ جانتے تھے، مگر غلط ان کو اتنا اٹریکٹیو لگتا تھا کہ وہ کرتے کرتے ان کے اندر کی وہ روشنی بند ہو گئی، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اللہ نے مہر کر دی اس لیے یہ قانون اللہ کا ہے نا، اللہ نے اپنے قانون کو نافذ کر دیا. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی. اب وہ بات سنتے ہیں مگر ان کو بات سنائی نہیں دیتی، بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ ہے، یعنی ان کو عبرت کے واقعات ان پر اثر نہیں کرتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں ذرا آگے چل کے فرمایا صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں، سننے کے باوجود نہیں سنتے، یعنی صحیح بات نہیں سن پاتے. گونگے ہیں، زبان ملی ہے لیکن حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں. عمیٌ، اندھے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے محروم ہیں، یہ اب لوٹ کر نہیں آئیں گے. چنانچہ اللہ نے یہ قانون بیان کیا، اور اسی قانون کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا کہ اگر انسان ہدایت کا قدردان ہے، وہ ہدایت کو چاہتا ہے، تو پھر اس کے اس رویے کی بنیاد پر، اچھائی کی قدر کرنے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات جب انسان کسی ایسی آزمائش سے دوچار ہوتا ہے کہ جس میں عام حالات میں عام آدمی ناکام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی خصوصی مہربانی سے، ایمبیرسمنٹ سے، شرمندگی سے بچا لیتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں کہ ان کے اوپر ایک معاشرے میں بڑے اہم مقام پر ایک افسر کی بیوی نے ڈورے ڈالے اور ان کو برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. عام حالات میں یوسف علیہ السلام کے عمر کا کوئی نوجوان ہوتا تو وہ پھسل جاتا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا، اس لیے کہ وہ نیکی بھلائی کی عام طور پر قدر کرنے والے تھے.
فرمایا وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس عورت نے ان کی طرف برائی کا ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتے اس کا، لولا ارّا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ ہم نے ایسے ہی کیا تاکہ ہم اس سے برائی اور فحش کو دور کر دیں، اس کو ہٹا دیں اس سے۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے پاک بندوں میں سے تھا۔ اس قانون کا یہ بھی پہلو ہوتا ہے، برائی کریں گے، کرتے کرتے برائی چھا جائے گی آپ کے اوپر، اور پھر ہدایت کی روشنی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اچھائی کریں گے، اچھائی کرتے کرتے اچھائی غالب آ جائے گی، اور برائی کے موقع پر بھی آپ بچ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اب ہوتا کیا ہے، یعنی یہ جو ہدایت ہے یہ کیسے انسان کو ملتی ہے، اور ہدایت سے بعض لوگ کیسے محروم ہوتے ہیں، یعنی وہ پروسیس کیا ہوتا ہے۔ یہ بات بیان کی گئی سورہ انعام، سورہ نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، تو جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یہدیہ، کہ وہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اسلام کا پیغام اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، اور یہی تو میرے رب کا پیغام ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کو گمراہ کرے، یعنی اللہ اس کو گمراہ کرے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، وہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، بھینچ دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، ایسے گویا کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، چڑھ رہا ہے۔ جیسے آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں نا تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے، ایسے ہی جس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، اس کے سامنے جب ہدایت کا پیغام آتا ہے تو اس کا دل بھنچ جاتا ہے، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کذالک، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی یجعل اللہ الرجس، اللہ پھیلا دیتا ہے گندگی کو، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے آگے کی جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ یعنی کون سی گندگی؟ وہی اخلاقی گندگی، وہی دکان میں جھوٹ بولنا، وہی زیادتیاں کرنا۔ تو یہ وہ برائی ہے کہ جس کو جب انسان بار بار جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک موقع تک تو اس کے لیے امکان، اپرچونٹی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بار بار وہ برائی کرتا ہے تو پھر ایک وہ موقع آتا ہے کہ جب اس کے بعد پھر اس کے لیے واپسی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید میں بیان کی، جو میں نے گزارش کی شروع میں، سورہ القصص کی سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 56 میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے مستحق ہیں۔ یہ چیز کہ ہدایت کا مستحق کون ہے یہ اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے وہی ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ امپلیمنٹ ایسے ہوتا ہے کہ ہدایت آدمی کو اچھے لوگوں کو اپیل کرنے لگتی ہے اور دوسرے لوگوں کو وہ پریشان کرتی ہے۔ اس سارے بیان سے یہ بات معلوم ہوئی
کہ یہ جو برائیاں ہوتی ہیں، اخلاقی برائیاں، یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے ان کا انسان کی شخصیت، اس کے سفر، آپ کہیے اس کی تقدیر میں رول، کہ کچھ گناہ لکھ دیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا جانے والا گناہ، برائی، گندگی انسان کے دل میں دھبا لگا دیتی ہے، جو اگر دھبے بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو جائیں تو انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ یہ سب قرآن نے مختلف تعبیرات اختیار کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ برائی سے بچنا چاہیے، بڑی سیریس ایفرٹ کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو برائی سے بچائے، اس لیے کہ یہ برائی ہی ہے کہ جو انسان کو پھر بالآخر ناکام کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات کئی جگہوں پر بیان کی کہ انسان کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ خود اپنے اوپر انہوں نے زیادتی کی۔ یعنی یہ جتنی برائیاں انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، اصل میں یہ انسان کی زیادتی ہے جو خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بات جاننی ضروری ہے کہ یہ کیا برائیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جانتا ہے کہ برائیاں کیا ہیں، قرآن تو بس یاد دہانی کراتا ہے۔ شرک بہت بڑی زیادتی ہے، قتل بہت بڑی زیادتی ہے، زنا، بے حیائی بہت بڑی زیادتی ہے، ناانصافی بہت بڑی زیادتی ہے، تکبر بہت بڑی زیادتی ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑی گندگی ہے، غیبت کرنا بہت ناپسندیدہ چیز ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو پریشان کرنا اور دوسروں کے بارے میں نیگیٹو پلاننگ کرنا، دوسروں کو تنگ کرنا ایسے گھٹیا طریقوں سے جیسے جادو وغیرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں چوکس رہنا چاہیے، کنسرن رہنا چاہیے کہ ہم ہر طرح کی برائی کو اوائڈ کریں، اس لیے کہ جب ہم برائی کرتے ہیں جان بوجھ کر تو ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، ہم اصل میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ دو سوالات البتہ رہ جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یعنی اس سارے قانون کے بیان کے بعد کہ اگر یہ قانون ایسا ہی ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض بظاہر بڑے اچھے لوگ ہیں جو دینی ہدایت نہیں پا سکتے، سچ بولتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنا کام وقت پر کرتے ہیں، آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، با اخلاق ہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر نماز روزے سے کوئی دلچسپی نہیں، دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دوسرا سوال، بعض اوقات بعض بڑے برے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، مگر نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کے لیے بار بار جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، پہلے سوال کے دو امکانات ہیں۔ ایک آدمی انسان اچھا ہے اور وہ اس کے باوجود ہدایت نہیں پائی۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بظاہر اچھائی کر رہے ہوتے ہیں مگر ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس کو ہدایت ملنی ہے، کس کو نہیں ملنی۔ دوسرا یہ کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جو شخص اچھا ہے وہ آج نہیں تو کل اللہ کے دین کی ہدایت پالے گا۔ ہمیں
ابھی تو بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو اننگز کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کی. بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی بدل دیتے ہیں. یہ بات بھی ہے کہ ایک اچھا انسان ہے، واقعی اچھا ہے، لیکن اس نے دین کو صحیح طرح سے اختیار نہیں کیا. یہ سوال ضرور ہوگا. اس کا ایک امکان یہ بھی ہے کہ دیندار لوگوں نے جس طرح سے دین پیش کیا اس کے بعد اس کے لیے دین کو ماننا ممکن نہیں رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لازماً ایسا ہی ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، تو خدا فیصلہ کرے گا. جو لوگ برے ہونے کے باوجود ہدایت پر گامزن ہیں، نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. ایک امکان یہ ہے کہ وہ واقعی ہدایت پر ہیں، ہر برائی پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، نمازوں میں، سجدوں میں اور طریقے اختیار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں کہ یہ جو ہم سے برائیاں ہو رہی ہیں ہمیں تو ان سے دور کر دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے. ہم نہیں جانتے. دوسرا یہ بھی ہے کہ نماز، روزہ وغیرہ ظاہر میں اختیار کرنا یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت تو یہ ہے کہ انسان ان عبادات کو ٹھیک طرح سے کرے، اور جو بھی شخص عبادات کو ٹھیک طرح سے بجا لائے گا وہ ایک اچھا انسان بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج پر عمرے پہ جاتا ہے لمبا سفر کر کے اور اس کا لباس گرد آلود ہو جاتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ اس کی کیسے سنے؟ جو سفر اس نے کیا، جو لباس پہنا، جو اس نے کھانا کھایا، سب جس پیسے سے کیا وہ سب حرام تھا، تو اللہ تو اس کی دعا نہیں سنے گا. قرآن مجید میں سورہ ماعون، سورہ نمبر 107 کی آیات نمبر 4 سے 7 میں فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، وہ دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں دوسروں کو دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. ایک ہمسائے نے آ کے، آپ نماز پوری عشاء کی پڑھ کے آئے ہیں، کوئی چیز مانگ لی، ماچس مانگ لی کہ بھائی وہ لائٹ چلی گئی ہے، آپ ان کے پیچھے پڑ گئے، لان تان کرنے لگے، اپنی ماچس کی خود کیوں نہیں خرید کے لاتے وغیرہ وغیرہ. سو فرمایا کہ یہ نمازی ہے لیکن برا ہو اس پر، بربادی ہو ایسے نمازیوں پر. سو معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی ہدایت پر ہے یا نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے اور اس کے کچھ ظاہری عبادت کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں. یہ فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے. آخر میں اس ساری بات کو واضح کرنے کے لیے ایک آیہ مبارکہ پیش کر رہا ہوں. یہ سورہ دہر، سورہ نمبر 76 یاد ہوگا، جس کو میں نے کہا تھا سورہ الانسان بھی کہتے ہیں. اس کی آخری چند آیات ہیں 29 to 31، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ھذہ تذکرہ، یہ اللہ کا کلام، یہ ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. یعنی یہ تو راستہ دکھا رہا ہے یہ کلام، یہ پیغام، لیکن جان لو کہ وما تشاؤون، فرمایا کہ جو چاہے راستہ اختیار کر لے. وما تشاؤون، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. یعنی ہدایت ملے گی اگر آپ کے اندر ہدایت کی چاہت ہوگی، مگر آپ اپنے اندر چاہت خود پیدا نہیں کر سکتے. اللہ ہے کہ جو آپ کے اندر چاہت پیدا کرے گا تو چاہت پیدا ہوگی. کیوں؟ فرمایا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے آپ کیسے انسان ہیں، آپ نے اپنی آزادی کو کیسے استعمال کیا، آپ کیا واقعی ہدایت کے مستحق ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمین، اور جو ظالم ہیں
کون؟ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ ظالم عد لہم عذابا علیما، اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک دردناک عذاب۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کا حقیقت میں کیا مطلب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ